السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں جو ٹاپک ہے اس کو بیان کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس ٹاپک کے بارے میں سنیں گے اور فیل کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، کربلا کا واقعہ۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ان کا تخت یزید کو مل جاتا ہے، خلافت یزید کو مل جاتی ہے، جو کہ ایک بے حد بدترین اور بدبخت شیطان تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت بالکل بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ شرابی، زانی اور نہ جانے کون کون سے پریشان کرنے والے لوگوں کو کام کیا کرتا تھا۔ ایسے کام جو ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے تھے وہ سب کرتا تھا۔ تو یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی ہے اور یہ سلطنت میرے قبضے میں آئی ہے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر و عبد الرحمن بن ابوبکر و عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لو، اور وہ اگر کسی طرح کا ہیلا بہانہ کرے تو فوراً ان کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ جب امام علی مقام کو یہ خبر سنائی گئی تو انہوں نے ترنت اس بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ علی مقام نے فرمایا کہ یزید فاسق و فاجر، بدکار، شراب خوار اور زانی ہے، اس لیے میں اس کی بیعت ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ جب یہ خبر یزید کو ملی تو اس بدبخت نے امام علی مقام کے خلاف کوفے والوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ کسی بھی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کوفہ بلاؤ اور شہید کر ڈالو۔ تو پھر آپ کے پاس چند خطوط کوفیوں کے آئے کہ آپ جلد تشریف لائیے، سبھی آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ 4 شعبان کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کوچ فرمایا اور سب اہل و عیال اور جانثار اپنے ہمراہ لیے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے، یہ خبر کوفیوں کو پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو کوفیوں کے کچھ خط آپ کے پاس پہنچے جس میں لکھا ہوا تھا کہ یزید اسلام کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے اور تمام کوفی آپ کے غلام ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، وہ آپ کے لیے خون بہانے کو تیار ہیں، آپ آئیے اور دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کا سامنا کریں گے۔ پھر جب سب نے یہ سنا تو بڑے بڑے صحاباؤں نے بولا آپ سے کہ یہ کوفی دغا باز ہیں، آپ ان کے بہکاوے میں بالکل مت آئیے۔ سب سے پہلے آپ مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ان کو روانہ کیجیے، اگر وہ وہاں سب بتاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو پھر ہی آپ جائیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں بچوں کو ہمراہ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ جب حضرت مسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک خط حضرت حسین کا پڑھ کر سنایا سبھی کوفے والوں کو، اور سب آپ کے تابع دار ہو گئے۔ دھیرے دھیرے یہ تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت لی۔ جب یہ ادھر مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں اور سب اپنا جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ یزید کو پتہ چلی تو اس نے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اس نے حاکم بصرہ جس کا نام عبداللہ بن زیاد بدنہاد تھا، ایک نامہ لکھا کہ وہ 2,000 لوگوں کو لے جائے اور تمام جماعت مسلم کی پریشان کر دے، کیونکہ کوفے والے مسلم کے تابع دار ہو چکے ہیں۔ اس نے حضرت مسلم کی فوج کو اتنا پریشان کر ڈالا کہ 40,000 آدمیوں میں سے فقط 500 آدمی باقی رہ گئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ کو مسجد میں نماز مغرب کی نیت باندھی تو آپ کے پیچھے 500 آدمی باقی تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں پایا۔ پھر آپ ایک نیک عورت طویٰ کے گھر تشریف لائے، آپ وہیں رات رکے اور صبح ہوتے ہی ان کے بیٹے نے اپنے مالک محمد بن اشب کے ذریعے یہ بات ابن زیاد بدنہاد تک پہنچا دی، اور اس نے صبح ہوتے ہی کچھ سواروں کے ساتھ طویٰ کے مکان کو گھیر لیا۔ جب یہ بات حضرت مسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے دونوں لڑکوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی تلوار کو اٹھایا اور سینکڑوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر ظالموں کے ظلم سے 3 ذی الحجہ کو مرتبہ شہادت پا کر جنت کو سدھارے۔ پھر ان ملعونوں نے حضرت مسلم کے فرزندوں کی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ایک انعام ڈکلیئر کر دیا کہ جو بھی
ان لڑکوں کا سر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو کھوجنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور جب حارث کمبخت کو حضرت مسلم کے لڑکے مل گئے تو اس نے نہر فرات پر لے جا کر دونوں کو شہید کیا اور انہیں نہر فرات پر بہا دیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ کیسے کوفیوں نے دھوکہ دیا، کیسے یزید نے حضرت مسلم اور ان کے فرزندوں کو شہید کر دیا۔ یہ سن کر وہ بہت روئے۔ تمام قافلے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی سمجھاتا تھا کہ واپس چلیں، لیکن آپ نے منع فرما دیا اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ یہاں تک کہ آپ کو راستے میں حر جو ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا آپ کی گرفتاری کے لیے، اس کے دل میں کچھ رحم آیا تو اس نے رات میں جب اس کا قافلہ سو گیا تو اس نے امام علی مقام سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ آپ چلتے چلتے ایک چٹیلے میدان پر رکے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ آپ نے کہا یہیں خیمے لگاؤ۔ جب یہ بات ابن زیاد کو پتہ چلی تو اس نے عمر سعد کو ہائر کیا اور 22,000 سواروں کے ساتھ وہ نہر فرات پر اس نے اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ امام حسین کی طرف صرف 72 لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور اس کی طرف 22,000 پیادے تھے۔ عمر سعد نے امام علی مقام پر جب پانی بند کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تو ہمیں چھوڑ دے تو ہم یہ وطن چھوڑ کر چلے جائیں، یا تو ہم کو یزید کے پاس بھیج دے، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن یزید کو بات پتہ چلی تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور صبح جنگ شروع ہوئی۔ آپ کی طرف سے سب سے پہلے محمد اون آگے آئے اور انہوں نے سینکڑوں کو واصل جہنم کیا، پھر اس کے بعد زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت قاسم جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے وہ آگے آئے۔ ایسے تو اس کے پاس 22,000 لشکر تھا لیکن آپ کے پاس صرف 72 تھا، اس کے بعد بھی وہ ڈرتا تھا۔ حضرت قاسم نے بھی ہزاروں کو واصل جہنم پہنچایا اور پھر رضائے مولا پر سر جھکا کر شہادت پا کر جنت میں داخل ہو گئے۔ اب عباس سلمدار آگے آئے۔ ان کو دیکھ کر ہر کوئی تھرراتا تھا۔ جب عمر سعد نے یہ دیکھا تو اس نے یزید کے پاس خط بھیج کر اور فوج کو منگوایا۔ حضرت عباس علمدار کے ایک وار سے ہزاروں واصل جہنم کو پہنچ جاتے تھے، اور پھر نوفل منعون نے آپ کو دھکا دے کر ایسی تلوار ماری کہ آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ اس وقت آپ بی بی سکینہ کے لیے مشک میں پانی لے جا رہے تھے اور وہ مشک بھی ہول ہو گیا اس میں، اور اس سے بھی پانی سارا نکل گیا۔ پھر دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کر کے شہادت کے مرتبے کو پہنچا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح نبی کریم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت دھیرے دھیرے کر کے سب شہادت کا درجہ پاتے گئے، اور اب امام حسین کے فرزند زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر بچے تھے۔ پھر امام علی مقام نے اپنا گھوڑا بلایا اور خود جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تب علی اکبر دوڑ کر آئے اور انہوں نے امام علی مقام سے اجازت لے کر اور اپنی امی جان سے اجازت لے کر میدان میں اترے۔ ہزاروں کو واصل جہنم کر راہ خدا میں سر جھکا کر شہادت کا درجہ پایا۔ اتنے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے گود میں لے کر سامنے آئے عمر سعد کے لشکر کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیاسا ہے کتنے دنوں کا۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ کسی ظالم نے تیر چلایا اور علی اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کے بیٹے زین العابدین جو بیماری کی وجہ سے بستر پر لگے تھے، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیمے میں بٹھایا اور آنے سے منع کیا۔ پھر آپ میدان میں آئے۔ ہر کوئی آپ کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ہر کوئی تھرراتا تھا۔ آپ نے کہا کہ پہلے تو تم لوگوں نے ہمیں دھوکے سے بلایا اور پھر ہمارے سارے عزیز اور بے گناہوں کو شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی ان لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرا رہے ہیں، لیکن ان ملعونوں کو ایک ذرا سا بھی رحم نہیں آیا۔ اسی طرح جنگ کرتے ہوئے جب نماز کا ٹائم ہوا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے سجدے میں گئے
اسی وقت شمر ملعون کو موقع مل گیا اور اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح آپ کی شہادت محرم 10 جمعہ کا دن بروز عاشوراء ٹھیک دوپہر ڈھلتے 56 برس 5 مہینے 5 دن کے سن میں آپ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی کریم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کتا بھی آ جائے تو ہم لوگوں کو اس قدر کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان ملعونوں نے ہمارے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، ان کے پورے اہل بیت کو شہید کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر خوب لعنت برسائے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساتھیوں اور ان کی قوم پر خوب رحمتوں کی بارش کرے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ کھو کر اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اور اس شمر ملعون اور یزید کی فوج نے سب کچھ پا کر اللہ کو کھو دیا۔ تو یہ دن اس ملعون اور اس کی فوج کے لیے دکھ کا دن ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا، اور ہمارے امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل و اصحاب اور جو بھی ساتھی تھے ان سب پر خوب رحمتوں کی بارش کرے۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کے جتنا 1% بھی اگر ہم لوگوں کو صبر دے دیں تو ہم لوگوں کی زندگی سنور جائے گی۔ اس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا اپنی شہادت سے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بنا پرواہ کیے نماز کا سب سے پہلے اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیسے ہمارے حضور کے نواسوں کی شہادت ہوئی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔